کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اور یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اہل البیت سے دین لیا تو ہمارا اقتدار نہیں رہے گا، اور اس لیے ایسے علماء اس زمانے کے اندر پیدا کیے گئے۔ صرف فرزدق نے تعریف کی ہشام بن عبد الملک کے سامنے، امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو فرزدق کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی کہ اہل البیت علیہ السلام سے علوم کیوں نہیں لی گئے، اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اہل البیت کی روایات کیوں موجود نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے وہاں پر یہ وجہ بیان کی تھی کہ حکومت کی طرف سے اس وقت پابندیاں موجود تھیں، اور اہل البیت سے لوگ روایات لینے میں احتیاط کرتے تھے، ڈرتے تھے، خوف رکھتے تھے۔ اس وجہ سے دیگر ائمہ سے روایات تو لی گئیں، لیکن اہل البیت کے پاس جا کر ان سے روایات نہیں لی گئی، یا جس نے لی بھی تو اس نے نام ظاہر نہیں کیا۔ تو اس پر کچھ حضرات نے یہ بات کہی کہ آپ نے یہاں پر حوالہ نہیں دیا ہے، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے، اتنی بڑی بات کا آپ نے بغیر حوالے کے ذکر کر دیا۔ تو چونکہ وہ ایک انٹرویو تھا اس لیے میں نے وہاں پہ حوالہ نہیں دیا، لیکن میں آج انشاءاللہ عز و جل اس کا حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور کچھ ایسے انکشافات بھی ہوں گے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں روایات کم نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف یہ بات طے کر دی گئی کہ مسلمانوں کی فقہ وہ یہ چار ہے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، یا زیادہ سے زیادہ اس میں ظاہریہ۔ ان پانچ کے علاوہ جو فقہ جعفریہ ہے یا اہل البیت علیہ السلام کی احادیث اور روایات ہیں، ان کے علوم ہیں، اسے نہیں لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت سے جا کے تعلیم بھی حاصل کی، پڑھا بھی، ان سے علوم سیکھے، ان سے روایات بھی لی گئی، ان کی فقہ بھی لی گئی، اور پھر یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور وہ فقہ وہاں سے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یا وہ بدعتیوں کی ہے۔ تو اس کے کیا وجوہات ہوئی ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ روایات بیان کی جا رہی تھیں تو اس وقت میں پہلے درجے کے جو صحابہ کرام تھے وہ موجود نہیں تھے، یعنی بعد کے زمانے کے وہ صحابہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر میں صحبت اٹھانے کا موقع ملا اور وہ صحابی بنے، وہ لوگ موجود تھے، انہوں نے زیادہ روایات بیان کی۔ عبداللہ ابن عمر کی روایتیں دیکھ لیں، عبداللہ ابن عمر کی تیسرے چوتھے درجے پر اہل سنت میں زیادہ روایتیں ہیں، ان سے زیادہ روایتیں لیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کا درجہ حضرت عمر کے برابر نہیں ہے، حضرت عمر سے چند روایات ہیں، چند، بلکہ حضرت عمر روایت بیان کرنے کے اوپر مارا بھی کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایاتیں ہم حضرت عمر کے زمانے میں بیان کرتے تو وہ ہمیں کوڑوں کے ساتھ سیدھا کر دیتے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ابو ہریرہ کے حالات زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ جب یہ بیان کرتے ہیں تو وہ کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے میں جو اول درجے کے صحابہ ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور میں نے بتایا اول درجے کے جو صحابہ ہیں وہ تو منع کرتے ہیں روایتیں بیان کرنے سے، اور عبداللہ ابن عمر جو روایتیں بیان کر رہے ہیں تو حضرت عمر کے درجے میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، دور اقدس میں، جن صحابہ کو فضیلت دیتے تھے تو ہم کہتے تھے حضرت ابو بکر، پھر ہم حضرت عمر کو دیتے تھے، پھر ہم حضرت عثمان کو، پھر ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں۔ اب اس روایت کو دیکھ لیں، یہ روایت ایسی ہے کہ جو اہل سنت کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ ابن عبد البر نے اس کے اوپر بڑا رد کیا ہے۔ اس سے کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کی فضیلت وہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ وہ ان تین خلفاء کو مولا علی کے اوپر فضیلت دیتے ہیں، اور زمانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک یہ تینوں افضل ہیں مولا علی سے۔ اس کا جواب، بہت بہترین جواب، الحافظ احمد بن صدیق الغماری رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ نے
اپنی کتاب میں دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ یعنی کوئی کبار صحابہ میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے اور یعنی کم عمر انسان تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ طلاق دی، اور طلاق دینے کا طریقہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا، طلاق کی بدعت انہوں نے دی تھی۔ تو جسے طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہ ہو، وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ کس صحابی کی کس کے اوپر فضیلت ہے؟ یہ جواب ہے کہ جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ خاتون کو بیگم کو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اور یہ بیان بھی کب کرتے ہیں؟ یہ اپنے زمانے میں یعنی اول درجے کے صحابہ کے زمانے میں یہ بیان نہیں کر رہے ہیں اس روایت، یہ بعد میں جا کے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کے مواقف اور ان کا جو سیاسی مواقف ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بعد میں بنو امیہ کے ساتھ تھے، اور پھر بنو امیہ نے یزید کی بیعت کی اور یزید کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن پھر اسی بنو امیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو شہید بھی کر دیا۔ بہرحال یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک بات تو یہ آپ کو ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جس وقت روایات ترتیب دی گئی اس موقع پر پہلے درجے کے صحابہ نہیں تھے، اور میں نے بتا دیا وہ منع بھی کرتے تھے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت میں جو حکمران طبقہ تھا وہ خود دین کا سمجھ رکھنے والا بھی تھا، اسے معلوم تھا کہ کون سی روایت یہ ہمارے اقتدار کو فائدہ دے گی اور کون سی روایت ہمارے اقتدار کو نقصان دے گی، اور اس لیے جو عالم بھی ایسی روایت بیان کرتا یا ایسا موقف اختیار رکھتا کہ جس سے اس کے اقتدار کو زد پڑتی ہو، وہ اس عالم کو بھی سزا دیتا تھا، خواہ وہ کتنے درجے کا بڑے درجے کا عالم ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ایسا فقہی مسئلہ وہ بیان کر دے کہ جس سے اس کے اقتدار کو نقصان پہنچے، وہ اس عالم کے خلاف ہو جاتا تھا۔ ابو جعفر منصور بڑا محدث ہے، لیکن یہ عباسی خلفاء میں دوسرے نمبر کا ہے اور انتہائی درجے کا ظالم بادشاہ ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اسی نے شہید کیا۔ ابو جعفر منصور بڑا محدث ہے، یہ اور امام مالک کلاس فیلو ہے، یعنی جن اساتذہ سے امام مالک نے تعلیم حاصل کی اسی سے ابو جعفر منصور نے حاصل کی ہے۔ ابو جعفر منصور عباسی خلفاء کا بڑا مقتدر اور طاقتور حکمران ہے۔ امام مالک نے ایک مرتبہ ایک روایت بیان کر دی، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 المکتبۃ الوحیدیہ صفحہ نمبر 341، اس کے اندر بیان ہے، قال محمد بن جریر نے کہا، کان مالک قد ضرب بالسیاط، مالک کو کوڑے مارے گئے، واختلف فی سبب ذلک، اس کی وجہ میں اختلاف کیا گیا، فحدثنی العباس بن الولید، مجھے عباس بن الولید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا ابن ذکوان، ہمیں ابن ذکوان نے بیان کیا، عن مروان طاطری سے، ان ابا جعفر نہا مالکا عن الحدیث، ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمہ اللہ کو ایک حدیث بیان کرنے سے منع کیا، لیس علی مستکرہ طلاق، کہ جس کے اوپر فورس کیا گیا ہو، زبردستی کی گئی ہو، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیس علی مستکرہ طلاق، مستکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ حدیث بیان کی۔ ثم دس، یہ حدیث امام مالک بیان کرتے تھے، اور اس کو بیان کرنے سے ابو جعفر امام مالک کو منع کرتا تھا کہ یہ حدیث بیان نہیں کیا کرو۔ ثم دس الیہ من یسألہ، پھر ابو جعفر نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک ہیلا، بہت سارے لوگوں کو وہ امام مالک کے پاس بھیجا۔ امام مالک ایک مرتبہ مجمع عام سے حدیثیں بیان کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے آ کر امام مالک سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو امام مالک کو معلوم تھا کہ اگر میں نے بیان کیا تو میرا حشر کیا ہوگا، لیکن امام مالک نے جرأت سے کام لیتے ہوئے وہاں پر لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر دی، فحدثہ بہ علی رؤوس الناس، لوگوں کے مجمع عام میں اس حدیث کو بیان کیا، لیس علی المستکرہ طلاق فضربہ بالسیاط، تو اس حدیث کے بیان کرنے کے اوپر امام مالک کو آزمائش میں ڈالا گیا اور کوڑوں سے پیٹا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا۔ یہ آگے بھی یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حکمران طبقہ وہ جانتا تھا کہ کون سی حدیث ہمارے اقتدار کے موافق ہے اور کون سی حدیث ہمارے اقتدار کو نقصان دے دیتی۔ اب دیکھیں اس حدیث کا تعلق امام مالک جو بیان کرتے ہیں کہ جس پر زبردستی کی جائے اس کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی،
اس کا ابو جعفر منصور کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ ابو جعفر منصور کو طلاق کے مسائل سے کیا کام ہے؟ لیکن ابو جعفر منصور عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مالک نے یہ حدیث بیان کی تو اس سے اقتدار خطرے میں پڑے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر زبردستی کسی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کسی کا قول نافذ نہیں ہوتا، تو ہم جو لوگوں سے زبردستی بیعت لیتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو قبول کرو، اور نہیں ہوتا تو ہم اس کو قتل کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے نافذ ہوگا؟ تو اس وجہ سے وہ ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے بھی امام مالک کو اپنا دشمن بنا بیٹھا، اور ان کو سزا بھی دی، امام مالک کو سزا دی۔ تو یہ اس زمانے کے حالات اس طرح سے ہے، لہٰذا یہ بات جو میں نے بیان کی کہ حکمران طبقہ منع کرتا تھا، وہ حکمران طبقہ جانتا تھا کہ اہل البیت علیہ السلام جن روایات کو بیان کریں گے، جو دین ان سے ملے گا، وہ تو ہمارے اقتدار کے خلاف ہے۔ وہ اپنے سنی علماء کو نہیں چھوڑتے تھے، تو اہل البیت علیہ السلام جو کہ شیعان علی ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح دین، خالص دین امت تک پہنچائیں گے، اس کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اب یہ دوسری جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ وقت کیسے آیا کہ امت نے اہل البیت کو چھوڑ دیا اور ایک جگہ طے کر لی کہ یہ افراد ہیں، ان سے ہم نے دین لینا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی اسی جلد کے اندر صفحہ نمبر 248 اور 249 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طویل لسٹ ہے صحابہ کی اور پھر آگے جا کر تابعین کی، ایک لسٹ بنائی ہے جس پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دین ان سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں روایات ثم کالزہری و ابی زناد و ایوب سختیانی و ربیعہ، اچھا پہلے تابعین ہے، فالمقلدون صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرط ثبوت الاسناد الیہم ثم ائمۃ تابعین کعلقمہ و مسروق و عبیدۃ السلمانی و سعید بن المسیب و ابی شعشعہ و سعید بن جبیر و عبد اللہ بن عبد اللہ و عروہ والقاسم و شعبی والحسن و ابن سیرین و ابراہیم النخعی ثم کالزہری و ابی زناد و ایوب سختیانی و ربیعہ و طبقۃ ثم کابی حنیفہ و مالک والاوزاعی و ابن جریج و معمر و ابی عروبہ، یہ طویل لسٹ ہے۔ ثم کالمزنی و ابی بکر الاسرم والبخاری و داؤد بن علی و محمد، پھر ایک آگے جا کر ثم محمد بن جریر الطبری، ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات واخذ الفقهاء الى التقليد من غير نظر في الاعلم بل بحسب الاتفاق والتشتہ والتعظیم والعادة والبلد۔ آگے جا کے صفحہ 349 پہ لکھتے ہیں وكذلك اشتهر مذهب الاوزاعی مدتا وتلاشى اصحابه وتفانوا، اوزاعی کا بھی مذہب ایک زمانے میں پھیلا تھا، پھر اس کے لوگ اصحاب ختم ہو گئے اور فنا ہو گیا۔ وكذلك مذهب سفیان وغیرہ ممن سمینا ولم يبق اليوم الا هذه المذاهب الاربعه، آج صرف 4 مذاہب باقی ہیں، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن ان يكون مجتهدا، وانقطع اتباع ابي ثور بعد 300 واصحاب داود الا القليل، وبقي مذهب ابن جرير الى ما بعد 400۔ اچھا، وللزیدیۃ مذہب فی الفروع بالحجاز وبالیمن، زیدیہ بھی ایک مذہب ہے حجاز اور یمن میں، لکنہ معدود فی اقوال اہل البدع، لیکن یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کے جو اقوال ہیں یہ بدعت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، سب کو یہ مان رہے ہیں، اوزاعی، نخعی وغیرہ وغیرہ، سب کے نام انہوں نے لیے اور کہا کہ یہ 4 ہیں۔ آگے زیدیہ کو انہوں نے اہل البدع میں شامل کیا، کل امامیہ، یہ امامیہ کی طرح ہے۔ ولا بأس بمذهب داؤد، لیکن داؤد ظاہری کے مذہب لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وفیہ اقوال حسنہ، اس میں اچھی باتیں ہیں۔ ومتابعۃ للنصوص، اور نصوص کی متابعات ہے۔ ما ان جماعت من العلماء لا يعتدون بخلافه وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه، لیکن کچھ اختلافی مسائل بھی ہیں اور اس کے شذوذ بھی ہیں۔ واما القاضی فذكر ما يدل على جواز تقلیدهم اجماعا، لیکن ان سب کی تقلید جائز ہے۔ فانه سمى المذاهب الاربعه والسفيانيه والاوزاعيه والداوديه، ثم انه قال فهؤلاء الذين وقع اجماع الناس على تقلیدهم، لیکن ان کی تقلید کے اوپر لوگوں کا اجماع مع الاختلاف فی اعیانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفریع على اصولهم دون غیرهم ممن تقدمهم وعاصرهم للعلل التي ذکرناها۔ یہ مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ان 4 مذاہب سے لیا جائے گا، ان کی تقلید کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، لیکن جو دیگر ہیں اس کے علاوہ ان سے نہ دین لیا جائے گا، نہ ان کی فقہ لی جائے گی، نہ ان کی بات سنی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعتی لوگ ہیں، ان 4 کے علاوہ لوگ بدعتی لوگ ہیں۔ یہ اہل سنت کے علماء نے وہاں پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم نے دین ان لوگوں سے لینا ہے، باقی کسی سے ہم نے ان کی دینی رائے کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کی گفتگو کو نہیں ماننا ہے۔ آج چونکہ یہ ویڈیو امام جعفر الصادق علیہ السلام
اور اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے ہے، اس لیے میں آج امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور ان کی اولاد اور اہل البیت کے حوالے سے. لیکن یہاں تذکرہ میں نے اس حوالے سے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اور یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اہل البیت سے دین لیا تو ہمارا اقتدار نہیں رہے گا، اور اس لیے ایسے علماء اس زمانے کے اندر پیدا کیے گئے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سید السجاد، سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کی حالات ذکر ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 583 کے اوپر لکھتے ہیں: ابن الامام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف السید الامام زین العابدین الہاشمی العلوی المدنی یکنا ابو الحسین ابو الحسن ابو محمد یقال ابو عبداللہ و امہ ام ولد اسمها سلامہ. تو یہ نام امام ہے، زین العابدین الہاشمی العلوی ہے علیہم السلام. ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، ان کی تعریفات اور ان کی حالات زندگی لکھنے کے بعد فرزدق کا واقعہ بھی لکھا ہے. فرزدق کو جو جیل ہوئی تھی ان کے تعریف کرنے کے اوپر، صرف فرزدق نے تعریف کی ہشام بن عبد الملک کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو فرزدق کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً بیان کروں گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے: الذی تعرف البطحاء وثقته والبیت یعرفه والحل والحرم. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں امام ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی الباقر علیہم السلام، امام محمد الباقر علیہ السلام، جو کہ ابو جعفر ان کا ابو جعفر ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور انہوں نے احادیث روایت کی ہیں، اور ان کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ وشہر ابو جعفر، اور ابو جعفر کی علیہ السلام ان کی جو شہرت ہوئی ہے، جو مشہور ہوئے ہیں، یہ بالباقر. یہ کس لقب سے ہوئے ہیں؟ باقر سے. یہ باقر کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ کچھ بدبخت لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم معاویہ نام کے اوپر اعتراض کرتے ہو، معاویہ نام کا مطلب یہ ہے کہ عواء الکلب سے، کتے کا بھونکنا. اگر منجد میں آپ لغت کی تمام کتابوں میں دیکھ لیں تو کہتے ہیں اگر آپ اس نام پہ اعتراض کرتے ہیں تو باقر، یہ تو بقر سے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہیں گائے والا. اگر اس طرح اعتراض بنتا ہے، زمین و آسمان کی بات ہے. بقر قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے، سورت کا نام ہے. معزز قرآن کی کوئی سورت اس کا نام کلب نہیں ہے، الیاذ باللہ، کوئی ایسی یعنی کوئی اس طرح موجود نہیں ہے. تو بقرہ قرآن کی سورت ہے، تو باقر یہ بقرہ کے ساتھ کیوں اس کی یعنی لقب کیوں ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ من یہ ہے بقر العلم، بقر یعنی بمعنی شقہ، انہوں نے چیر دیا کس چیز کو؟ علم کی گہرائیوں کو چیرا ہے. ای شقہ فعرف اصلہ وخفیہ، کہ انہوں نے علم کو اس کی اصل اور اس کی تہ میں جا کر اس کے مخفیات کو جا کے جانا ہے، اس لیے ان کو باقر کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ تعریفات ہمارے ہاں اہل سنت کرتے ہیں اہل البیت علیہم السلام کی، لیکن ایک بات جو آگے جا کے انہوں نے لکھی ہے وہ انتہائی اہم ہے. کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ إِمَامًا مُجْتَهِدًا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام، یہ جن کا لقب ابو جعفر ہے، یہ امامًا مجتہدًا، یہ امام ہے، مجتہد ہیں. تالیًا لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، کبیر الشان، عظیم الشان ہیں. وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ فِي الْقُرْآنِ دَرَجَةَ ابن کثیر وَنَحْوِهِ، لیکن یہ قرآن کی معرفت میں ابن کثیر کے پائے کے نہیں ہیں. کون؟ امام محمد الباقر علیہ السلام. یعنی جو قرآن ابن کثیر جانتا ہے، بعد میں آ کر 7ویں 8ویں صدی میں ابن کثیر کو جو معلوم ہے وہ محمد الباقر علیہ السلام کو قرآن کے بارے میں نہیں. یعنی خود اندازہ لگائیے، یہ ان کی سوچ ہے. آگے سنیے، کہتے وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ فِي الْقُرْآنِ دَرَجَةَ ابْنِ كَثِيرٍ وَنَحْوِهِ، لیکن یہ قرآن میں ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہے، ابن کثیر کے پائے میں نہیں ہے. اور ان کی مثال وَلَا فِي الْفِقْهِ دَرَجَةَ أَبِي زَنَادِ وَرَبِيعَةٍ، اور استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے. لیکن یہ فقہ کے اندر بھی، یعنی دین سمجھنے میں بھی، یہ ابو زناد اور ربیعہ کے
درجے میں نہیں ہے. استغفر. یعنی آپ خود سوچیں کہ امام محمد الباقر علیہ السلام جن کے استاد امام زین العابدین اور وہ شاگرد امام حسین علیہ السلام، انہوں نے علم حاصل کیا امام حسین علیہ السلام سے، سلالۃ النبی ہیں یہ، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن کثیر کے درجے میں نہیں. یعنی ان کو اتنا قرآن نہیں پتا جتنا ابن کثیر کو پتا ہے، نہ ان کو اتنی فقہ آتی ہے جتنی ابو زناد کو آتی ہے اور ربیہ کو آتی ہے. ولا فی الحفظ و معرفت السنن درجۃ قتادہ و ابن شہاب زہری. اور یہ معرفت السنن اور حدیث کو یاد کرنے کے اندر یہ شہاب زہری اور قتادہ کے درجے میں نہیں ہے. فلا نحابه ولا نحیف علیہ ونحبه فی اللہ لما تجمع فیہ من صفات الکمال. ہم نہ ان کے کوئی اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر، نہ کوئی زیادہ ان کی کوئی تقلید کرتے ہیں، بس ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان میں صفات کمال تھی. وہ صفات کمال کیا ہیں؟ جب آپ نہ ان سے تقلید کرتے ہیں نہ ان کی اقتداء کرتے ہیں، بس آپ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. یہی تو میں وہ بات ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کی جس پہ بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ سب جھوٹ ہے کہ اہل البیت سے محبت کرتے. اگر یہ محبت ہوتی حقیقت معنوں میں تو اتباع بھی ہوتی، لیکن یہ بات ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور دین سارا کا سارا ابن شہاب زہری، ابو زناد، اعرج، قتادہ وغیرہ وغیرہ، ابو ایوب سختیانی، ان لوگوں سے لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر کے برابر بھی نہیں ہے قرآن سمجھنے میں. اب آپ خود سوچ لیں کہ انہوں نے اہل البیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آگے پھر ان کے مزید حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جناب امام محمد الباقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات میں نے عرض کی آپ کے سامنے. اب اصل موضوع یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ، اس بارے میں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے میں تو دیگر ائمہ ہیں، ان سے روایات لی گئی، ان سے کیوں نہیں لی گئی؟ یعنی یہ بڑا سوال ہے کہ یہ فقہ جعفریہ موجود ہے اور لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی کوئی، یعنی اس فقہ جعفریہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس درجے تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں کیوں ڈالی گئیں؟ کیا اسباب ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 6 المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان، صفحہ نمبر 550 حالات زندگی یہاں پر ذکر ہے. کہتے ہیں جعفر ابن محمد ابن علی ابن شہید ابی عبداللہ، یہ جعفر ابن محمد ابن علی امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین کے، علی بن الحسین کے، اور وہ الشہید ابی عبداللہ الامام حسین علیہ السلام کے. ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں. وسبتہ ومحبوبہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب عبد مناف ابن شیبہ وہو عبد المطلب ابن ہاشم واسمہ عمرو ابن عبد مناف. یہ سلسلہ نسب لکھا ہوا ہے، ان کی والدہ کا لکھا ہوا ہے، مبارک سلسلہ نسب ہے. ابو عبداللہ القرشی الہاشمی العلوی النبوی المدنی احد الاعلام، علوم یعنی چوٹی کے جو علماء ہیں ان میں سے ایک ہے. الطبقۃ الخامسہ من التابعین، اس میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو رکھا ہے. کہتے ہیں، اب سنیے، لم یروی قال مصعب بن عبداللہ، مصعب بن عبداللہ نے کہا، سمعت دراوردی، میں نے دراوردی کو سنا، وہ کہتے ہیں لم یروی مالک عن جعفر حتی ظہر امر بن العباس، کہ امام مالک نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی روایت نہیں لی یہاں تک کہ بنو العباس غالب ہو گئے اقتدار پر. یعنی اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا امام مالک یہ جرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی روایت لے لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ کا اقتدار تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دراوردی کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ مالک انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی امام جعفر صادق سے حتی ظہر امر بن العباس، یہاں تک کہ بنو العباس کا اقتدار غالب آ گیا. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ بنو العباس شروع میں تو وہ یہی دعوت لے کے اٹھے تھے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے قاتلوں اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لیں گے، لیکن بعد میں جا کے وہ بدل گئے. وہی کام انہوں نے کیا جو بنو امیہ کرتے تھے، ذرہ برابر بھی انہوں نے فرق نہیں لایا، بلکہ اس سے زیادہ سختی انہوں نے کی ہے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر شروع میں. اس لیے امام مالک نے سمجھا کہ یہ شروع کا زمانہ ہے، تو شروع میں انہوں نے پھر روایتیں لی. لیکن بنو العباس آگے جا کر وہ بدل جاتے ہیں، مکمل بدل جاتے ہیں بنو العباس.
آگے کہتے ہیں قال مصعب، مصعب کہتے ہیں کان مالک یضمه الى آخر وقال علی ان یحییٰ بن سعید، علی نے لیا یحییٰ بن سعید سے روایت، وہ کہتے ہیں قال املا علی جعفر بن محمد الحدیث الطویل یعنی فی الحج، کہ مجھے یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے حج کے بارے میں ایک طویل حدیث بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا وفی نفسی منہ شیء مجالد احب الی منہ، پھر یحییٰ بن سعید کہتے ہیں لیکن یہ حدیث تو مجھے بیان کی ہے مگر میرے دل میں جعفر الصادق کے بارے میں کچھ ہے، مطلب دل میں ان کے لیے کچھ ہے میرے دل میں، اس لیے مجالد جو روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اسے زیادہ لیتا ہوں، وہ مجھے زیادہ، مجالد مجھے روایت کے اندر جعفر الصادق علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، اور احد الاعلام یحییٰ بن سعید علماء اہل السنت جرح و تعدیل کے ایک بڑے چوٹی کے۔ سوچے نا، پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بھائی علوم کیوں نہیں لیے گئے؟ انکشافات ہیں یہ آپ کے سامنے، ہم سب ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بس بات یہ ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو غور نہیں کیا جاتا۔ ہم ایسی امت ہے، نحن امت لا نقرأ، ہم ایسی امت ہے کہ جو پڑھتے نہیں ہیں، ہم ایسی امت ہے کہ جو پڑھتے نہیں، جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں تو لوگوں نے بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، علماء کے پیچھے، اور اس کی اندھی تقلید کے اندر کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنتے رہو۔ اچھا، قلت، ذہبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں، هذه من زلقات یحییٰ بن القطان، یہ یحییٰ القطان کے پھسلن میں سے ہے، یہ ان کی غلطیوں میں سے۔ یہ کیسی بات کر دی یحییٰ القطان نے؟ بل اجمع ائمۃ هذا الشان على ان جعفرا اوثق من مجالد، علماء اہل حدیث، علم الحدیث کے علماء جانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ یحییٰ القطان سے افضل ہے اور اس سے زیادہ ثقہ ہے، اوثق ہے۔ ولم یلتفت الی قول یحییٰ، علماء نے یحییٰ کی قول کی طرف التفات نہیں کیا، ان کے قول کی طرف التفات نہیں کیا۔ ثم قال یحییٰ بن معین، پھر یحییٰ بن معین نے کہا، چند سطروں بعد انہوں نے کہا وخرج حفص بن غیاث الى عبادان، حفص بن غیاث عبادان گئے، وہو موضع الرباط، اور یہ رباط میں ایک علاقہ ہے، فاجتمع الیہ البصریون، بصری لوگ آ گئے وہاں پر حدیث لینے، فقال، انہوں نے کہا لا تحدثنا عن ثلاثہ، تین بندوں کی حدیثیں ہمیں بیان نہیں کرنا، ہمیں اوروں کی حدیثیں بیان کرنا، ان تینوں کی بیان نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بصری ناصبی ہیں، یعنی اس وقت میں بصرہ کے اوپر ناصبیت کا غلبہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ تین بندوں کی روایتیں بیان نہیں کرنا، باقی جس کی مرضی آپ بیان کرو۔ نمبر ایک، اشعث بن عبد الملک و عمر بن عبید و جعفر بن محمد، اشعث بن عبد الملک کی، عمر بن عبید کی، اور جعفر بن محمد الباقر علیہ السلام، ان کی روایتیں آپ نے بیان نہیں کرنی۔ فقال اما اشعث فهو لكم، انہوں نے کہا اشعث اپنے پاس رکھو، عمر فانتم اعلم به، تم اسے زیادہ جانتے ہو، واما جعفر فلو كنتم بالكوفہ لاخذتكم النعال المطرقہ، جہاں تک بات امام جعفر الصادق کی، اگر تم کوفہ میں ہوتے نا تو تمہیں جوتے پڑتے تم لوگوں کو، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوفہ وہاں پر یعنی غلبہ تھا، وہاں پر روایتیں اہل البیت کی لی جا سکتی تھی، اور جبکہ بصرہ ہے وہاں پر لوگ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ ایک پورا مزاج تھا اس وقت کے عالم اسلام کا، اس کے اندر کہ اہل البیت علیہ السلام سے روایتیں نہیں لیتے تھے۔ عوام وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے محدثین کو کہ آپ ہمیں اس کی حدیثیں بیان کریں، اس کی حدیثیں بیان نہ کریں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتی نا، عوام خطیب سے فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کے شخص کے بارے میں وہ کریں اور اس کی حمایت کریں۔ یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ حکمران طبقے کے قریب ہوتا ہے اس کو مشہور کیا جاتا ہے، جو صحیح دین بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہتا، سب لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو بھی جڑا ہے اور جس نے بھی اہل البیت کی بات بیان کی اور صحیح تعلیمات بیان کر، ٹھنڈی نہیں مارا اس کے اندر، تو لوگ اس سے کٹتے ہیں اور دور ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی کہا گیا کہ آپ نے ہمیں فلاں کی حدیثیں بیان کرنی ہے لیکن اہل بیت کی حدیثیں بیان نہیں کرنی ہیں۔ صفحہ نمبر 559 پہ لکھا ہے لم یخرج له البخاری فی الصحیح بل فی کتاب الادب وغیرہ، بخاری نے ان کی کوئی روایت صحیح میں ذکر نہیں کی، نہ ہی کتاب الادب اور دوسری کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان سے روایتیں نہیں لی ہیں۔ اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 560 پر امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے حالات لکھے ہیں، اس میں یہ بیان کرتے ہیں الامام القدوہ السید ابو الحسن العلوی والد الامام علی بن موسیٰ الرضا مدنی نزل بغداد،
علیہم السلام علی جمیعہم. وحدث یعنی امام ہیں، قدوہ ہیں، سید ابو الحسن العربی ہیں، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان کے والد گرامی ہیں. وحدث بأحادیث عن ابیہ وقیل انہ روا عن عبداللہ بن دینار وعبد الملک بن قدامہ. حدث عنہ اولادہ علی و ابراہیم و اسماعیل و حسین و اخواہ علی بن جعفر. حالات زندگی لکھا ہے کہ یہ ایک محدث ہیں، امام ہیں، ان سے احادیث روایت کی ہیں، ان کی اولاد نے بیان کیا، ان کی اولاد نے ان سے احادیث لی ہے. لیکن آگے دیکھیے کہ سوچئے کہ اس وقت کے حکمران خواہ وہ اموی ہوں یا عباسی ہوں، وہ ان کو قید میں رکھتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، اور اس زمانے کے جو علماء تھے ان سے روایت نہیں لیتے تھے. بخاری نے کوئی روایت نہیں دی. اب جب یہ یعنی آپ خود سوچیں کہ لوگ کیسے پھر ان کی روایتیں ہماری کتابوں میں ہوں، لوگ کیسے پھر ہمارے ہاں لوگ ان کو زیادہ جانیں گے، لوگ کیسے پھر ان سے روایات لیں گے اور ان کا نام ہماری زبانوں پر ہوگا. ہمارے ہاں جتنے بھی نام ہیں آج، زہری ہے، نخعی ہے، ابو ایوب سختیانی ہے، اکرمہ ہے، مجالد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، تفاسیر کے اندر ان کے اقوال ہیں، اور روایتوں میں ان سے روایتیں ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ یا تو انہیں قید میں ڈالا گیا یا انہیں دور رکھا گیا، اور حکمران ان سے ناراض رہتے تھے. اب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کہتے ہیں، قال الخطیب، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، اقدمہ المہدی بغداد وردہ ثم قدمها واقام ببغداد فی ایام الرشید. تو یہ مہدی کے زمانے میں بغداد آئے، پھر انہیں واپس بھیج دیا، پھر یہ تشریف لائے، اور ہارون الرشید کے زمانے میں یہ بغداد میں تھے. قدم فی صحبت الرشید سنۃ 79 و 179 میں یہ ہارون الرشید کے زمانے میں وہاں تھے. وحبسہ بہا الی ان توفی فی محبسہ، اور ہارون رشید نے انہیں وہاں پر قید کر دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال اس کی محبس میں ہوا، اس کی قید میں. امام موسیٰ الکاظم کو اس نے حبس میں رکھا، محبوس رکھا اور قید رکھا. تو آپ بتائیں نا، جب اہل بیت کے ائمہ کے ساتھ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، امام علی کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام علی بن الحسین لوگ جاتے نہیں ہیں ان کے پاس، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، لوگ ان سے روایتیں نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابن کثیر کے برابر ان کو نہیں سمجھتے. امام جعفر الصادق ان سے بخاری روایتیں نہیں لے رہا. امام موسیٰ الکاظم ان کو قید میں ڈال دیا گیا. امام علی رضا وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے. یہ تو ساری اہل البیت کی پھر روایتیں کہاں نظر آئیں گی؟ ان کا دین کدھر نظر آئے گا؟ ان کے اقوال کہاں ہیں ہمارے پاس؟ تو یہ جو تنفر ہے ہمارے مزاج کے اندر، جو وحشت ہے کہ یہ ان سے یعنی ان کا نام آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہم فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ کون سی باتیں یہ کر رہا ہے، اہل البیت کی سیرت بیان کیوں کر رہا ہے، یہ ان کا کیوں ذکر کر رہا ہے، یہ ان کے بیان کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ شروع زمانے سے ان سے دور رکھا گیا ہے، شروع زمانے سے ان سے دور رکھا گیا ہے. صفحہ نمبر 563 پہ لکھا ہے، وَعَنْ عبد السلام ابن سندی قال كان موسیٰ عندنا محبوسا. عبد السلام کہتے ہیں کہ امام موسیٰ وہ ہمارے پاس محبوس تھے، قید میں تھے. فلما مات، جب ان کا انتقال ہوا، بعثنا الى جماعت من العدول من الکرخ، تو ہم نے کرخ کی ایک جماعت کو بعثنا الى جماعت من العدول من الکرخ فادخلناهم علیہ، تو ہم نے کرخ کی ایک عدول جماعت ان کے پاس آئے، فاشهدناهم على موته، ہم نے انہیں ان کی موت پہ گواہ بنایا. ودفن فی مقابر شونیزیہ، اور شونیزیہ کے مقابر میں دفن کیا گیا. گواہ اس طرح بنایا گیا کہ دیکھیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وصال ہو گیا ہے. ایک عدول کرخ کی ایک جماعت کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک تو قید کے اندر آپ نے انہیں قید رکھا، اور پورا گمان یہی ہے کہ انہیں شہید کیا گیا ہے. یعنی یہ یقین ہے، گمان نہیں ہے، یقین ہے انہیں شہید کیا گیا ہے. اور یہ عباسی خلفاء جو تھے یہ اہل البیت کو شہید کرتے تھے، یا جس کا بھی اہل البیت کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. ابو حنیفہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، زہر کا پیالہ پلایا گیا. اب قید کے اندر ان کی قید میں ہے تو ان کی ذمہ داری تھی نا کہ یہ ان کی حفاظت فرماتے. اول تو ان کو قید میں رکھنا یہ گناہ اور حرام ہے، کفر کا کام ہے، یہ قید میں رکھنا، اہل البیت علیہ السلام کو قید میں رکھنا. لیکن اگر قید میں رکھا بھی ہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی حفاظت کرتے. وہ اب وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو انہوں نے ایک عدول جماعت کو وہاں بلایا، گواہ بنایا کہ دیکھو ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ شروع زمانے سے یہ سیاستیں کرتے تھے اس طرح سے، اور پھر بعد میں انہیں شونیزیہ کے مقابر میں دفنایا گیا. کہتے ہیں مقبرۃ ببغداد بالجانب الغربی
دفن فیہا جماعت کثیرۃ من الصالحین، معجم البلدان میں ہے کہ یہ ایک مقبرہ ہے، یہاں پر بہت سارے علماء اور صالحین کے مقبرے یہاں پر موجود ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، تو امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم، امام محمد الباقر، امام زین العابدین، سید سجاد، ان سے جو دین نہیں لیا گیا، ان سے جو روایات کم نظر آتی ہیں، اس کی وجوہات آج ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔